السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سحری یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان سہیل اکبر شیرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو کلپ محرم الحرام کے سلسلے میں ذکر امام حسین پر مشتمل ہے۔ محرم کا مہینہ ہو اور ذکر امام حسین عالی مقام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین کرام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امام حسین عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سید خاتون اور سید النساء العالمین خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، جن کے شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد کہنا شروع کر دیا۔ کفار کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نسل ختم ہو گئی، کیونکہ کفار سمجھتے تھے کہ نسل صرف اولاد نرینہ سے چلتی ہے، لیکن خداوند متعال نے سورہ کوثر نازل کی اور کہا کہ اے پیغمبر، ان سے کہہ دے کہ تم دم بریدہ ہو اور مجھے اللہ پاک عطائے خیر کثیر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی۔ دنیا کے سب لوگوں کی نسل اولاد نرینہ سے چلی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل فرزندان زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی۔ امام حسین اور دیگر فرزندان خاتون جنت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ امام حسین عالی مقام کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے قیام کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں نبی حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مستقبل میں اسلام کی راہ میں قربانی دے کر رہتی تاریخ تک اسلام کو زندہ جاوید کریں گے۔ میں نبی حسین سے ہوں، کیونکہ امام حسین ہی آپ کے دین کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ان طاغوتی اور یزیدی حکومت کے چنگل سے رہائی دلائیں گے جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور زندگی کو جاہلیت کے دور کی طرف پلٹانا چاہتے تھے۔ امام حسین نے قربانی دے کر یزید اور یزیدیوں کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے آزاد کرایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے اسلام کو تا قیامت دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب یزید برسر حکومت آیا، یزید ایک بد کردار، شرابی، جواری اور زانی شخص تھا، جس کو معاویہ کے بعد تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ اس نے بیٹھتے ہی تخت پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے سب سے پہلے حاکم و گورنر مدینہ کو لکھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو۔ اب یزید بد کردار شخص، زانی شخص، وہ چاہ رہا تھا کہ حسین ابن علی، جو کہ جنت کے سرداروں کے جوان ہیں،
جو کہ نواسہ رسول اکرم ہے، جو کہ لخت جگر رسول ہے، وہ یزید کی بیعت کریں۔ یہ ممکن نہ تھا کہ حسین جو حق پہ تھا، یزید جو طاغوت تھا، یزید جو بد کردار تھا، جہنمی تھا، اس کی بیعت کرتے اور ان کی سربراہی کو مانتے۔ حسین علیہ السلام نے برملا بلا خوف و خطر یزید کی بیعت کو ٹھکرایا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ مقام نے حکومت حاصل کرنے کے لیے قیام کیا؟ تو ناظرین کرام، اگر امام حسین حکومت، جاہ و جلال و مقام و بادشاہی حاصل کرنا چاہتے تھے تو مدینے سے کبھی بھی باہر نہ نکلتے۔ مدینے کی وضعیت، مدینے کی فضا ان کے حکومت حاصل کرنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے ماننے والے موجود تھے۔ اگر امام حسین مدینے میں چاہتے قیام کرتے تو بہترین طریقے سے قیام کر سکتے تھے اور وہاں پر حکومت بھی اپنی بنا سکتے تھے۔ لیکن امام حسین نے جب قیام کیا تو واضح طور پہ اپنے قیام کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس لیے قیام نہیں کیا کہ میں بادشاہی حاصل کروں، میں نے ظلم و سرکشی کے لیے قیام نہیں کیا، میں نے یہ قیام کیا ہے اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسی اپنے نانا کی روش پہ چلنا چاہتا ہوں، یعنی میں ہدایت و بردباری کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں، جو کہ ان کے نانا کا شہر تھا، وہاں پہ خون خرابہ ہو اور وہاں پہ جند و جگل ہو۔ اس لیے امام حسین بیت اللہ حرم الہی میں پناہ لینے کے لیے مکہ پہنچ گئے اور وہاں پہ مناسک حج میں مشغول ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی یزیدی آ کے پہنچے ہیں، یزید کے ماشتے اور اس کے فوجی اور اس کے سپاہی، وہ حالت احرام میں اور حالت حج میں امام حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور بیابانوں اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حرم الہی میں بھی امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ بھی امام حسین کا خون بہا جائے، کیونکہ امام حسین لڑائی نہیں چاہتے تھے، امام حسین جنگ و جدل نہیں چاہتے تھے، وہ صرف اصلاح چاہتے تھے۔ امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور دشت کربلا میں 2 محرم کو پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے 10 محرم الحرام کو ایسی قربانی دی کہ آج تک کسی نے اسلام کے لیے ایسی قربانی نہیں دی۔ اپنے 6 مہینے کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک اسلام کی راہ میں قربان کر دیے۔ اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر، اپنے تندومند بھائی عباس ابن علی، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن، اپنے خانوادہ کے خواتین تک کی قربانی دے دی، اپنا جان و مال سب اسلام پہ قربان کر دیا۔ تبھی تو اسلام زندہ ہوا، تبھی تو اقبال نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے اپنے خانوادہ کے ساتھ مل کر وہ قربانی دی جس سے اسلام تا قیامت زندہ ہو گیا۔ امام حسین علی مقام اسلام کے وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے قیام کے ذریعے اسلام کو احیا کیا، اسلام کو زندہ کیا، جنہوں نے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائی، ظلم و ستم بربریت کے خلاف قیام کرنا سکھایا۔ آپ نے اپنے قیام کے ذریعے مسلمانوں میں سیاسی و دینی شعور بیدار کیا، غلامی اور ذلت کی
ذلت کا خوف لوگوں سے ختم کرایا۔ آپ نے اپنے عظیم انقلاب کے ذریعے کتاب خدا کی تشریح فرمائی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور مظلوموں کو ان کے حقوق دلانا سکھایا۔ امام حسین کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسین جب دوش پیغمبر پہ سوار تھے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو اپنے کندھے مبارک پر بٹھا کر گھما رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے جو اس بچے کو اٹھائے ہوئے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، یہ بھی تو دیکھو یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ حسین وہ عظیم ہستی ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز سجدے میں ہوں اور حسین آ کے پیٹھ پہ سوار ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد اپنے سجدے کو طول دے، حسین کو اترنے کا نہ کہے۔ لیکن دشت کربلا میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نواس رسول، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حسن و حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کے لیے جنت سے کپڑے سل کر عیدوں پہ آتے تھے، جن کی عظمت کے لیے پیغمبر انہیں اپنا فرزند کہتے تھے، انہیں بے یار و مددگار پیاسا دشت کربلا میں یزیدیوں نے 10 محرم الحرام بوقت عصر شہید کر دیا۔ نہ صرف ان کو شہید کر کے خاموش بیٹھے بلکہ ان کے خانوادہ کو اور ان کے خیام کو آگ لگا کر جلا دیا، اور وہ خیام جس میں خانوادہ عصمت و طہارت کی بیٹیاں موجود تھیں، جس میں دختر پیغمبر موجود تھی، جس میں خانوادہ رسول کی بچیاں موجود تھیں، ان بچیوں میں 4 سالہ سکینہ بنت حسین بھی تھی، تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ اتنا ظلم کربلا کے میدان پہ کیا گیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ ایسا ظلم نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔